مہدی حسن کا موٹر مکینک سے شہنشاہ غزل بننے کا سفر۔ عقیل عباس جعفری کے مطابق ریڈیو پاکستان کے ایک سابق پروڈیوسر انور عنایت اللہ بتاتے ہیں کہ میں ریڈیو پاکستان میں موسیقی کے شعبے سے وابستہ تھا۔ ہر ہفتے نئے فنکاروں کا آڈیشن لینا میرے ذمے تھا۔ ایک ہفتے مجھے کہا گیا کہ میں ایک نئے موسیقار کا آڈیشن لوں اور انہیں بتاؤں کہ وہ کیسا گاتے ہیں۔ مقررہ وقت پر ایک دبلا پتلا سانولا سا نوجوان میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا سنانا چاہتے ہیں، تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا غزل یا ٹھمری یا خیال، آپ جو بھی پسند کریں۔ اس کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ بہرحال پہلے اس نے غالب کی ایک غزل سنائی، پھر تان پورا سنبھالا اور راگ اڈانا کا الاپ شروع کیا۔ مجھے اس کی آواز اور موسیقی پر عبور بے حد پسند آیا اور میں نے فوراً اپنے ڈائریکٹر جی کے فرید کو بھی اسٹوڈیو میں بلوا لیا۔ ان کے سامنے نوجوان نے ایک ٹھمری پیش کی جو اوربیانگ کی گائیکی کی حسین ترین مثال تھی۔ فرید صاحب نے بھی نوجوان موسیقار کو شرف قبولیت بخشا اور اسے ایک منظوم پروگرام کے لیے بک کر لیا۔ یہ تھی ترقی کے زینے پر اس فنکار کے پہلے قدم کی مختصر سی کہانی، جسے دنیا مہدی حسن کے نام سے جانتی ہے۔ مہدی حسن کا تعلق موسیقی کے کلاوند گھرانے سے تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست جے پور کے گاؤں لونا میں 18 جولائی سن 1927 میں پیدا ہوئے تھے۔ مہدی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا۔ مہدی حسن جب 6 سال کے ہوئے تو والد عظیم خان نے تانپورہ سر کر کے دیا اور کہا کہ یہی تمہارا کھلونا، یہی تمہارا مستقبل ہے۔ ننا مہدی حسن تانپورہ سے راگوں کی شکلیں یاد کرنے لگا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی۔ مہدی حسن بچپن سے ہی بہت جفاکش اور محنتی تھے۔ آواز اور سانس کی پختگی کے لیے وہ شدید جسمانی کسرت بھی کرتے تھے۔ یہ کسرت ان کی گائیکی کا اساس بری اور ان کی سریلی آواز مزید نکھر گئی۔ مہدی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں مہدی حسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ مہدی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو لکھنؤ کی موسیقی کی ممتاز درسگاہ کے فارغ التحصیل تھے اور اسی باعث پنڈت کہلاتے تھے۔ پنڈت غلام قادر کو موسیقی کے علاوہ سنسکرت، ہندی اور اردو پر بھی ماہرانہ عبور حاصل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مہدی حسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے، جہاں پہلے انہوں نے فلمی صنعت میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہاں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنے کے باعث وہ چیچا وطنی چلے گئے، جہاں انہیں سینکڑوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے سکھر کے ایک ماہر مکینک کشن سے کاروں کو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً 300-350 انجن اپنے ہاتھوں سے باندھے۔ مہدی حسن پیٹ پالنے کے لیے گاڑیوں کے مکینک کا کام تو کر ہی رہے تھے، مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لیے آڈیشن دیا، جس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلایا جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی بیاہ اور ایسی ہی دوسری پروگراموں میں اپنی گائیکی کا جادو جگانے لگے۔ ان پروگراموں میں وہ زیادہ تر طلعت محمود کے گانے سناتے تھے۔ ایسی شادی کی ایک تقریب تھی جہاں مہدی حسن کی ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی۔ رفیق انور کو ان کی گائیکی بہت پسند آئی اور انہوں نے مہدی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہدی حسن نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور کراچی آ کر 4 نغمات کی ریکارڈنگ کروا دی۔ ان 4 نغمات میں سے 2 مہدی حسن نے تنہا گائے اور 2 میں ان کے ساتھ مدھو الماس نے دیا۔ ان نغمات کو حفیظ جلندری اور جزادنی جلندری نے لکھا تھا اور ان کی موسیقی اصغر علی حسین نے ترتیب دی تھی۔ مہدی حسن نے فلمی دنیا کے لیے جو پہلے نغمہ ریکارڈ کروایا اس کے بول تھے میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے۔ فلم شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ مہدی حسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کنواری بیوہ تھی، جسے نجم نقوی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ اداکارہ شمیم آرا کی اولین فلم تھی۔ اس فلم میں مہدی حسن نے کوثر پروین کے ساتھ 2 نغمے ریکارڈ کروائے، جن کی موسیقی قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں فیل ہوشیار پوری نے تحریر کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔
مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت کی معرکہ آرائیاں اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے رشید اتری کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی تو غزل گائکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا، جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن نے مجموعی طور پر 447 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ مہدی حسن خان صاحب کی ایک فلم شریک حیات میں پردہ سیمی پر بھی نظر آئے۔ کئی دہائیوں پر محیط اس سفر میں انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی و غیر فلمی گیت، نغموں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہدی حسن کے سروں کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو میں خود سنایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ لاہور پر واقع خیابان ہوٹل میں اپنے شاگرد پرویز مہدی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہدی حسن نے بتایا کہ پرویز مہدی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کی جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی، جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ مہدی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ مہدی حسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی بہترین گائکی پر نونگار پبلک فلم ایوارڈ اور لاتعداد دیگر ایوارڈ حاصل کیے۔ انڈیا نے انہیں سہگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہوکا ایوارڈ عطا کیا۔ کوئٹہ میں ہونے والے غزل کنسرٹ میں مہدی حسن کو سٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا: بے ساختہ پکار اٹھی انجمن تمام، فن آپ پر ہے حضرت مہدی حسن تمام۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا تھا: میں نے تانسین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ طویل علالت کے بعد مہدی حسن کا 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال ہوا، جہاں وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔